آپ کے محبوب قائد امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میرے محبوب قائد اچھا اقتداء صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس پر ثواب ملے گا، اور شاید اسی حوالے سے آپ کی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے بھی کوئی فون کال ریکارڈنگ موجود ہے 2009 یا 10 میں۔ جو ابن تیمیہ کی عبارات ہیں یہ واقعی موجود ہیں اسی طرح ہیں؟ موجود ہے اور بالکل غلط ہیں؟ ہاں بالکل غلط ہے۔ صحیح اس کو ہم کہتے ہیں دھکے کی چوٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب میں نے وہ دیکھی مثلا آج میں دیکھا ہے نا وہ فتاوا میں، جی جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فتاوا ابن تیمیہ جو ہے نا جی جی یہ کتاب مشکوک ہے ساری۔ صحیح صحیح۔ پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جمع کرنے میں عبدالرحمن بن قاسم جو اس نے کام کیا ہے نا جی جی اس کے ساتھ شیخ حماد انصاری بھی تھے۔ صحیح شیخ حماد انصاری جو سعودیہ کے بڑے عالم تھے جن کا مدینہ میں بڑا مکتبہ بھی ہے، جی جی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ قابل اعتبار نہیں کرنا چاہیے، صحیح اس میں تحریف بھی ہے اور تصحیح بھی ہے۔ ٹھیک ٹھیک تو غلطی ہے، تو اب یہ کتاب ہو گئی مشکوک۔ ٹھیک تو غیر ممکن ہے کہ ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہو، اگر کہی ہے تو بکواس سے غلط ہے، ٹھیک اور اگر نہیں کہی تو وہ بری ہو گئے۔ ٹھیک لیکن دوسری کتابیں جو ہے نا اقتداء صراط مستقیم اس میں بھی غلط باتیں ٹھیک ٹھیک عبداللہ بن عمر کے بارے میں، تو جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ اگر جی ہم اس کو ایک عالم سمجھتے ہیں، یعنی سنت کے ایک عالم تھے، ٹھیک ٹھیک لیکن ان کی جو غلطیاں تھی غلطیوں سے ہم بری ہیں، ٹھیک معصوم نہیں تھی۔ ٹھیک ٹھیک۔ ہاں جی یہ عبداللہ بھی عبداللہ بن عمر کے بارے میں کوئی بات انہوں نے وہ بدعت والی کو کہی ہے نا، ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں کوئی آدمی جو ہے یعنی وہ ایسا کرتے تھے نا کہ جہاں رسول اللہ جی 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 صلی اللہ علیہ جی وسلم وہ پیشاب کرتے تھے نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ بھی وہاں نماز پڑھتے تھے، تو یہ تو اتحاد ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ہاں جی یہ ہماری محبوبیت سے وہ نکلے اسی وجہ سے تھے۔ اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں دو اعتراضات کیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ عید میلاد منانے والوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کو ان کے حسن قصد پر، اچھی نیت پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر ثواب ملے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا جو اعتراض امام ابن تیمیہ پر یہ حضرات کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے یہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں وہ عبارتیں پڑھیں یا نہیں پڑھیں، اور سنی سنائی باتیں یا پھر ان کے مخالفین کی عبارتیں پڑھ کر کے اتنا بڑا جو ہے نا اعتراض امام ابن تیمیہ پہ نعوذ باللہ جڑ دیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل کو بدعت کہا ہے۔ انہوں نے تو اتنا ہی کہا، اور یہ بندہ آگے جا کر کے کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابن عمر کو بدعتی کہا ہے۔ تو یہ بہت ہی حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، پہلے سے میں اس کو واضح کر دوں کہ ہمارے جماعت کے مؤکر علماء میں سے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ایک پوری نسل نے جو ہے وہ ان سے استفادہ کیا ہے، اب تک ان کی کتابوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ لیکن استفادہ کرنے اور ان کی عزت اور احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کہیں بھی ہر بات ہم قبول کر لیں، خاص طور پہ جب یہ بات امام ابن تیمیہ جیسے انسان کے بارے میں ہو رہی ہو، اور بات اتنی بڑی ہو کہ نعوذ باللہ انہوں نے ابن عمر کے فعل کو بدعت کہہ دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پڑھتا ہے اور جس نے امام ابن تیمیہ کو پڑھا ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کی جو تعظیم، جو توقیر اور جو احترام امام ابن تیمیہ کی کتابوں میں ہے وہ آپ کو شاید ہی کسی کتاب میں ملے گا، ان کے زمانے کے کسی عالم یا اس کے بعد کے کسی عالم کے ہاں صحابہ کے لیے، سلف کے لیے جو احترام موجود ہے امام ابن تیمیہ کیا وہ آپ کو شاید ہی کہیں ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک الزام ہے، اور یہ میں بہت صاف انداز میں یہ بات کہوں گا کہ یہ تساہل ہے ہمارے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے اتنے بڑے امام کے بارے میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور اس کو بغیر اس کو جو ہے نا استقراء کیے ہوئے اور ان کی عبارتیں اس مسئلے میں ان کی مختلف کتابوں میں بکھری ہوئی ہیں، ان ساری عبارتوں کو سامنے رکھے بغیر سنی سنائی باتیں یا ان کے جو مخالفین ہیں ان کا رد پڑھ کر کے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ نعوذ باللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ابن عمر کے فعل کو بدعت کہا ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہے نا انشاءاللہ تعالی آج کے اس ویڈیو میں ہم کلیئر کریں گے کہ وہ ایک تو عید میلاد کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے کیا ہے، اور لیکن اس سے بڑی بات جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدعتی کہا ہے یا ان کے فعل کو بدعت کہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ ذرا سا پہلے زبیر صاحب کے اس کلام کے بعد
ان حضرت کا کلام سن لیا جائے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب دوبارہ اس مسئلے کو یہ چھیڑیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کی پوری حقیقت آپ کے سامنے کھول کر کے رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. ان کی کافی ساری یعنی خلاف شرع باتیں جب ہمارے سامنے آئی نا 2008-9 میں، تو ہم نے ان کو 3 طلاقیں دے دی. وہ پھر ہمارے محبوب نہیں رہے. آپ لکھیں ادھر ایکس بھائی ابن تیمیہ اس امت کے محبوب ہیں. ابن تیمیہ اس امت پہلے بھی ابن تیمیہ کبھی اس کے محبوب نہیں رہے. کچھ لوگوں کا یہ حربہ ہوتا نا کہ کسی شخص کو بدنام کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں کہ ہم پہلے مانتے تھے، اب یہ غلطی دیکھ کر ہم نے چھوڑ دیا. تو یہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا کہ چلو ایمان لاؤ بعد میں چھوڑ دو تاکہ لوگوں کا بھروسہ ٹوٹے. تو یہ اس ٹائپ کے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں. آج بھی کچھ شخصیات کے بارے میں لوگ کہتے رہتے ہیں پہلے ہم ایسا سمجھتے تھے، ایسا نکلا ایسا. تو پہلے بھی یہ شخص محبت نہیں کرتا تھا ابن تیمیہ سے. یہ سب جھوٹی باتیں شروع سے. جس آدمی کے اندر رفض کے جرائم پائے جائیں وہ ابن تیمیہ کو کیسے محبت کر سکتا ہے بھائی؟ ابن تیمیہ تو ننگی تلوار ہے رافضیوں کے خلاف. تو جو آدمی رفض کی بیماری کا بیمار ہو وہ کبھی ابن تیمیہ سے محبت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ حوالہ گرچہ یہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر کو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ابن عمر کو بدعتی کہا ہے یا عید میلاد کا حوالہ دے دیں، لیکن ان کو ابن تیمیہ سے حقیقت میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ابن تیمیہ نے ابن عمر کے عمل پر یا عید میلاد پر کوئی بات کہی ہے. ان کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے اصل پرابلم یہ ہے کہ ابن تیمیہ شمشیر بے نیام ہے رافضیت کے خلاف. اگر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو ان کی اکیلے منہاج السنہ جو ہے نا اس بندے کے رد کے لیے بھی کافی ہے. اس کا جتنا فتنہ ہے نا، اگر کسی کو مرزا علی انجینئر کا جو فتنہ ہے اس کا رد کرنا ہو تو ایک کتاب صرف ابن تیمیہ کی کافی ہے، وہ ہے منہاج السنہ. کچھ نہیں پڑھے، وہ منہاج السنہ پڑھ لے نا اچھے سے انشاءاللہ تعالی تو ابن تیمیہ کے اس ایک کتاب میں یہ کیا بولتا ہے پھکی نا، تو اس کی ساری بیماریوں کی پھکیاں جو ہے نا وہ ابن تیمیہ کی ایک کتاب کے اندر موجود ہے. تو ابن تیمیہ اگر یہ کہتا نا کہ ابن تیمیہ میرے محبوب ہے تو مجھے تعجب ہوتا کہ یہ رافضی کیسے ابن تیمیہ کو اپنا محبوب بنا رہے. باقی ابن تیمیہ اس کی محبت کے محتاج نہیں. ابن تیمیہ پوری امت کے محبوب ہیں. صدیوں میں ایسی شخصیت نہیں پیدا ہوئی جیسی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی شخصیت تھی. اور یہ کیا ابن تیمیہ پر کلام کرے گا یہ جاہل جس کو اگر ایک عبارت بغیر اعراب لگا کر کے دے دی جائے تو اس کو پڑھ نہ پائے، وہ ابن تیمیہ جیسے آدمی پر کلام کر رہے ہیں. یہ تو اس امت کا یعنی ایک ہنسنے کا بھی مقام ہے اور رونے کا بھی مقام ہے کہ اس جیسے لوگ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کلام کر رہے ہیں. تیمیہ المتوفی 728 ہجری کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے تقاضے. دارالاسلام پبلیکیشن جو دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور یہ کتابیں بھی دارالاسلام کی رکھی ہوئی ہیں، اہل حدیث کا ہے، انگلش اور عربی میں اردو میں ساری زبانوں میں. اس کے جو آنر ہیں بڑے ٹرو جینٹل مین ہیں، عبد المالک مجاہد صاحب، وہ گجرانوالہ کے، اب عرب پتی ہیں، وہ عالم دین ہے خود بھی، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم یعنی ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی تحکیم شیخ زبیر علی صاحب والی پرنٹ کی ہے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ البانی صاحب کی تحکیم میں بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ دارالاسلام نے کتاب چھاپی ہوئی ہے صراط مستقیم کے تقاضے، ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ کتاب. یہ تحکیم کیا ہوتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ تحکیم کیا بلا ہے بھائی؟ دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو، کسی کو حکم بنانا وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں آج تک تلاش نہیں کر پایا کہ یہ تحکیم آیا کہاں سے لفظ، مطلب کون سے. یہ ہوتا حکم لگانا نا، حدیث پہ حکم لگانا. تو حکم لگانا یہ صحیح جملہ ہونا چاہیے. عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، کہ اس پر کیا حکم لگا ہے. یہ شیخ البانی کی تحکیم، یہ تحکیم کیا چیز ہے بھائی؟ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ یہ شروع کیا اس نے، اور سارے لوگ اس کو سنائے جا رہے ہیں، تحکیم کرتے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے استعمال کرتے جا رہے ہیں. جبکہ لفظ تحکیم وہ تو ہوتا ہے بھائی حکم بننا دو لوگوں کے بیچ میں. .com سے بھی پی ڈی ایف بھی ہم اس میں لگا دیں گے. واقعی انہوں نے جو میلاد والا چیپٹر چھاپی ہوئی ہے صراط مستقیم کے تقاضے، ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ کتاب السنت .com سے بھی پی ڈی ایف بھی ہم اس میں لگا دیں گے. واقعی انہوں نے جو میلاد والا چیپٹر ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ میلاد منانا یعنی یہ عیسائیوں سے مستعار لیا گیا ہے، یہ یعنی بدعت کا ذکر کرتے ہوئے کرسمس کے ایکویلنٹ یہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگرچہ ہے تو بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا، کیونکہ جو میلاد منا رہا ہے نا اس کی نیت تو نبی علیہ السلام کی محبت کی ہے، اسے ثواب ملنا چاہیے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں ثواب ملے گا، ملنا چاہیے نہیں، ملے گا. امام ابن تیمیہ کی جو عبارت ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ثواب ملے گا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ
اس کے لیے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے. پچھلی بار بھی میں نے یہ عبارت پیش کی تھی اور میں ابھی بھی یہ عبارت پیش کر سکتا ہوں جس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس ایسے آدمی کے لیے، میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی بار بھی کہ امام ابن تیمیہ اصل میں عید میلاد بنانے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ہر عید میلاد بنانے والے کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا، پہلی بات کہ ہر عید میلاد بنانے والے کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا کہ اس کو ثواب ملے گا. ہر عید بنانے والوں کے بارے میں نہیں کہا. انہوں نے کہا عید میلاد بنانے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو عیسائیوں کی مشابہت میں عید میلاد مناتے ہیں. ان کا عید میلاد منانے کا مقصد کیا کہ عیسائی کیونکہ حضرت عیسیٰ کا عید میلاد منا رہے ہیں تو ان کا دیکھی جو ہے نا، دیکھا دیکھی ہم بھی عید میلاد منائیں گے. تو امام ابن تیمیہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے کہ ان کی نیت بھی غلط ہے اور ان کا عمل بھی غلط ہے. تو ایسے لوگ جو عیسائیوں کو دیکھ کر کے عید میلاد مناتے ہیں، نہ ان کو ان کی نیت پر ثواب ملے گا نہ ان کو ان کے عمل پر ثواب ملے گا. تو ایسے تو ہر عید میلاد منانے والوں کے بارے میں یہ بات انہوں نے نہیں کی. ان لوگوں کو نکال دیا جو عیسائیوں کی مشابہت میں عید میلاد مناتے. اب مسئلہ بچا ان لوگوں کا جو اللہ کے نبی کی محبت میں عید میلاد منا رہے ہیں. انہوں نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ آگے فرما رہے ہیں اقتضاء صراط المستقیم جلد دوم صفحہ 130 پہ یہ عبارت ان کی موجود ہے. کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ بندہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملنا چاہیے، انہوں نے کہا ملے گا. ملے گا کے الفاظ کہاں سے لا رہے ہو بھائی؟ امام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی کی محبت میں عید میلاد مناتے ہیں. فرما رہے ہیں ما اعمالهم من حسن القصد والاجتهاد الذين يرجى لهم بهما المثوبہ. فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں کا قصد اچھا ہے، نیت اچھی ہے اور اجتہاد کیا اور ان سے اجتہاد غلط گرچہ ہوا لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے حسن قصد اور ان کے اجتہاد کی وجہ سے یرجا لہم، ان کے لیے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان دونوں چیز حسن قصد اور اجتہاد کی وجہ سے ان کو ثواب ملے، امید رکھی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملے گا. اسی طرح سے ایک اور عبارت ان کی واللہ قد یصیبہم علی ہذہ المحبہ والاجتہاد. دیکھیے فعل مضارع پر جب قد لگایا جاتا ہے نا تو اس کے اندر احتمال کا معنی پیدا ہوتا ہے. ابھی اس بندے کو نہیں پتا ہوگا کہ فعل مضارع کیا ہے اور اس پہ، کیونکہ میں نے بھی دیکھا ایک جگہ پر یہ جو ہے نا فعل مضارع کے بارے میں فرما رہے کہ مضارع کا مطلب ہوتا ہے کرتا تھا یا کرے گا. مضارع کے ترجمے میں یہ کہہ رہا ہے کہ مضارع میں معنی ہوتا ہے کرتا تھا یا کرے گا. تو مضارع میں کرتا تھا اور کرے گا کا معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ مضارع میں کرتا ہے اور کرے گا کا معنی پیدا ہوتا ہے. پر جب مضارع پر قد لگا دیا جاتا ہے تو اس میں تقریب اور احتمال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، غالب ہونے کا اور امکان کا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو انہوں نے 100% نہیں ہونے کا قد یصیبہم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے. انہوں نے یقینی طور پہ یہ بات نہیں کہی ہے، کہا کہ کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی اور اس کی نیت اچھے ہونے کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے. تو ایک ہے اس کی نیت اللہ کے رسول سے محبت، یہ عمل سے پہلے بھی تھی عمل کے بعد بھی تھی، محبت ہے اس کی، اور محبت کیونکہ ایک نیک فعل ہے تو کہہ رہے اس محبت پر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر اجر ملے گا. اور انہوں نے صاف صاف یہ بات فرمائی لا علی البدع، بدعت پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو انہوں نے عید میلاد منانے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک وہ جن کی نیت بھی غلط ہے اور ان کا عمل بھی غلط ہے، تو ان کا نہ نیت پر ثواب ملے گا نہ عمل پر ثواب ملے گا. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی نیت تو ٹھیک ہے لیکن ان کا عمل غلط ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں امام ابن تیمیہ کی یہ رائے ہے کہ ان کو ان کی حسن نیت پر، حسن قصد پر، محبت رسول پر، محبت رسول جو ایک عمل ہے، دل کا ایک فعل ہے اور وہ ایک نیکی ہے، اس نیکی پر اس کو اجر ملے گا، نہ یہ کہ اس بدعت پر ان کو اجر ملے گا. تو یہ امام ابن تیمیہ کی رائے ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.